سیدی یا مہتدی یا طاہری یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي وذكرك الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفینۃ النجات کے حوالے سے ماہ محرم الحرام کے اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ آپ کے اور اپنے لیے آغاز کرنا چاہوں گی کہ پروردگار ہمیں سفینۃ النجات کو سمجھنے کی اور اس پر سوار ہونے کی اور اس کی اہمیت کو جانچنے کی پروردگار توفیق عطا کرے، اور ہم اپنی زندگیوں میں امام حسین علیہ السلام کا یہ غم، یہ میسج صرف 2.25 مہینے تک محدود نہ کریں، کیونکہ یہ میسج میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث ہے. سفینۃ النجات پروگرام ہر سال آپ کے ساتھ ماہ محرم کے حوالے سے لے کر آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ یہ اپنی زندگیوں میں احساس کریں کہ ہم نے اس سفینے پر جانا ہے. یہ سفینہ کون ہے؟ یہ سفینہ کس کا ہے؟ یہ سفینہ کس کے لیے ہے؟ یہ سفینہ کہاں لے جائے گا؟ ہر سال کی طرح اس سال بھی سفینۃ النجات لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ٹاپکس بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ہی لائیں کہ سفینے تک میں خود اور آپ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پہنچ جائیں جو نجات کا راستہ ہے، اور یہی سفینہ ہماری منزل تک ہمیں لے کر جائے گا. ہماری منزل ہے ہمارے وقت کے امام کا ظہور. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ. کافی گیپ کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار سب کے ماں باپ کو زندہ سلامت رکھے اور سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم نہ دے. آمین ثم آمین. آج پرسہ پیش کرنا چاہوں گی 25 محرم الحرام کا اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت، اور ہر اس دل کو جو محب اہل بیت سور ہے، جو محب اہل بیت ہے، جو حب رکھتا ہے، جو دینا چاہتا ہے پرسہ، اور اس غم میں شامل ہو کر اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے. پرسہ دینا چاہوں گی آج اس عزادار امام حسین علیہ السلام جو سب سے پہلا عزادار امام حسین علیہ السلام کا. آپ سب کو بہت پرسہ، اور آپ کال کیجئے اور آج کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیے، سلام کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، یا کوئی اقوال کسی بھی معصوم کا. لیکن اس پروگرام یا کوئی بھی ایسا ذکر جو آئمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے ہو، وہ میرے اور آپ کے لیے لازمی نجات کا باعث بنتا ہے. اہل بیت ٹی وی نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کے لیے بہترین پروگرامز کا اہتمام کیا، جس میں مجالس تھے، نوحے تھے، مرثیے تھے. میں پاکستان میں تھی، اور یہ بات میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ہیں چینلز جنہوں نے مجالس کا بھی رکھا ہوا تھا 1 گھنٹہ یا شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ. مجھے وہاں پہ بہت کمی محسوس ہوئی، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ابھی ہم اہل بیت ٹی وی کو نہیں پہنچا پائے. تو میں پاکستان میں رہتے ہوئے، اسلامی کنٹری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے اپنے ٹی وی چینلز کے ان چینلز کی بہت کمی محسوس ہوئی، ٹی وی پر ان اسلامی چینلز کی. کیونکہ یہاں آ کر گھر میں جب آپ اہل بیت ٹی وی یا کوئی بھی ایسا چینل جس پہ ذکر امام ہو رہا ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ محرم کے ایام کے اسپیشل پروگرامز آ رہے ہیں، تو آپ یقیناً وہی سنیں گے. لیکن دعا ہے اور آپ کی مدد ہونی چاہیے، تو ہم وہاں بھی یہ پروگرام پہنچانے کے قابل بن سکیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سفینۃ النجات آج کا ٹاپک، کیونکہ شہادت ہے
امام زین العابدین علیہ السلام کی، اسی کے حوالے سے آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور مجھے گیسٹ جو اسٹوڈیو میں گیسٹ نے جوائن کیا ہے، میرے لیے بہت قابل احترام آغا سید مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے، ان کو شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہوں گی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ لک الاجر انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر پڑھ کر آپ کی طرف آؤں گی اور چاہوں گی کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو دہرائیں، اور اس میں بھی ہر امام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن چوتھے امام کی وہ جو زندگی جو عاشورے کے بعد سے جہاد اکبر ہے، اور اس سے کیا کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ زخمی عابد کا گلا دیکھ کر اکثر واللہ خود ہی رو دیتے تھے زنجیر بدلنے والے۔ آغا صاحب، شہادت امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ سب سے پہلے ذاکر ہیں، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کا آغاز کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حاضرین، ناظرین، مستمعین، عزادار، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی اس عبادت عظیم کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت کرے۔ یقینی طور پر ایام غم، ایام درد، ایام کرب، ایام مصیبت اور مصیبت سے مملو یہ ایام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سن 61 ہجری میں محمد مصطفیٰ کا گھر زمین کربل پر اجڑ گیا۔ دین کی بقا، شریعت کی حفاظت، انسانیت کی بقا، آدمیت کو نقطہ کمال تک لے جانے کے لیے اہل بیت اطہار نے جو کردار پیش کیا ہے، اس کردار کو رہتی دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ آج جس ہستی پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عزیزان مان، کسی زبان میں، کسی لسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس عظیم ہستی پر گفتگو کر سکے، مگر ہم اپنی زبان کو، اپنی لسان کو معطر کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے ایسی عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں وہ کمالات آ سکے جو اہل بیت ہماری زندگی کے شعبے میں لانا چاہتے تھے۔ امام زین العابدین، لفظ امام پر ہم غور کریں، پھر ہم آئیں گے زین العابدین اور سید سجاد اور دیگر لقب اور القاب کی طرف۔ امام کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں، تو امام کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو، جو لیڈنگ کرے، جو پیشوا ہو، جو رہبر ہو، جو انسانیت کا رہنما بن کر خدا کی جانب سے آیا ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ امام آگے ہوتا ہے، عوام پیچھے ہوتی ہے، جو کائنات کی رہبری کرنے کے لیے، آدمیت کو نقطہ کمال تک لے جانے کے لیے، بشریت کو نقطہ ارتقاء تک لے جانے کے لیے جو ذات زمین پر آئی، اسی ذات کو امام سجاد کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار زمین پر آئے تھے آدمیت کو بلند کرنے کے لیے، انسان کو نقطہ ارتقاء تک لے جانے کے لیے۔ امام نقطہ ارتقاء تک، نقطہ کمال تک، یا یوں کہہ دوں کہ نجات کی کشتی تک لے جانے کے لیے امام آتا ہے۔ امام خود نجات کی کشتی ہیں، جیسے آج کا یہ موضوع ہے کہ سفینۃ النجات، نجات کی کشتی۔ پیغمبروں کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین مصباح ہدایت ہیں، ہدایت کے چراغ نہیں، ہدایت نور ہدایت ہیں، حسین نور ہدایت ہیں اور سفینۃ النجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد سفینہ ہے، یعنی نجات کی کشتی ہے۔ بٹ معصوم سے پوچھا گیا کہ کیا صرف اور صرف امام حسین نجات کی کشتی ہیں؟ معصوم نے فرمایا نہیں، ہم سب سفن النجات ہیں، مگر امام حسین جو ہے، وہ جو سفینہ امام حسین وہ اسرا ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ امام سجاد جو دنیا انسانیت کو، آدمیت کو سجدوں کا سلیقہ اور عبادت کا طریقہ سکھا رہے تھے، اور آدمیت کو معبود سے، مسجود سے، پالنہار سے، خدا سے
پروردگار سے قریب کر رہے تھے اور اس بات کی طرف آدمیت کو ملتفت کر رہے تھے، انسانوں کو، کہ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے معبود کی بارگاہ میں آ جاؤ جسے خدا کہتے ہیں، عبادت کی منزل میں آؤ۔ ایک رشتہ ہے جو عبد کا معبود کے ساتھ، ایک رشتہ ہے جو رازق کا مرزوق کے ساتھ، ایک رشتہ ہے جو ساجد کا مسجود کے ساتھ۔ اس رشتے کو عبادت کہتے ہیں، اور عبادت کے صحیح مفہوم کو امام سجاد نے اپنی زندگی میں پیش کیا۔ اسی موضوع پر آپ سے میں تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ جیسے آپ سے بھی گزارش کی کہ آج چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، تو ایک سلام کے چند شعر ہیں جو پیش کرنا چاہوں گی۔ بڑی خوبصورتی سے سید قطبین کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ جنہیں شاہ خدا کا غم رہا ہے، غم دنیا انہیں کم کم رہا ہے، تیرے غم سے جو نہ محرم رہا ہے، وہ گل ناواقف شبنم رہا ہے۔ زباں پر کیا علی کا نام آیا، میرا درد جگر کچھ تھم رہا ہے، تیرے غم کی بدولت زندگی بھر لگا کوئی شریک غم رہا ہے، ہماری خوب یہ قسمت یہی ہے، مقدر میں تیرا ماتم رہا ہے، بہا کے خون کے آنسو سوچتا ہوں، امام دین پہ رونا کم رہا ہے، خراج صبر کیا دے کوئی تجھ کو، کہ ایک محشر سر عالم رہا ہے، نہ کیوں سبتین شاداں ہو لحد میں، شہ والا کا دل میں غم رہا ہے، جنہیں شاہ خدا کا غم رہا ہے، غم دنیا انہیں کم کم رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات، پوری اہل بیت ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام، لیکن یہ جو قول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے، چاہوں گی کہ اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بہت ہی عظیم اور عظیم شخصیت اس کائنات میں جو آئی آدمیت کو بلند کرنے کے لیے، وہ ہیں پیغمبروں کے پیغمبر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا۔ لفظ انا جب آتا ہے عربی گرامر میں تو مزید یقین کے معنی پیدا کرتا ہے اور ریب کو، شک کو دور کر دیتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا یعنی امام حسین ہدایت کے نور ہیں، نور ہدایت ہیں، وسفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر دنیا میں انسان اس بات کا اعلان کرے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، بٹ دنیا میں تو بہت ساری کشتیاں ہیں، ہم کس کشتی پر سوار ہوں؟ بھئی حضرت آدم کی امت کہہ سکتی ہے، حضرت نوح والے کہہ سکتے ہیں، یا اس دور میں زندگی گزارنے والے افراد کہہ سکتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر آئے، نبی آئے، مرسل آئے، تو ہم کس کی کشتی پر سوار ہوں؟ کشتی آدم پر سوار ہو جائیں، یا کشتی نوح پر سوار ہو جائیں، یا کشتی ابراہیم پر سوار ہو جائیں، کس کشتی پر سوار ہوں؟ اتنی زیادہ کشتیاں ہیں کہ امت کو پتہ ہی نہیں کس کشتی پہ سوار ہو۔ تو پیغمبروں کے پیغمبر نے کہا کہ صرف ایک کشتی ہے جسے کشتی حسین کہا جاتا ہے، اسی کشتی میں سب کو سوار ہونا ہے۔ آدم سے لے کر خاتم تک جس کشتی میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کشتی کو کشتی حسین کہا جاتا ہے، کشتی نجات کہا جاتا ہے، سفینہ نجات کہا جاتا ہے، سفینہ کمال کہا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا انسانیت، اور خصوصی طور پر میرے نوجوانوں اور میرے یوتھ، اس جملے کو یاد رکھنا، امام حسین علیہ السلام کسی شخص کا نام نہیں ہے، امام حسین کسی شخص کا نام نہیں ہے، امام حسین مکمل کائنات کا نام ہے۔ مکمل کائنات جس کے وجود میں سمٹ جائے اسی ذات کو حسین کہتے ہیں، اور حسین ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے وجود میں آدم کا کمال، نوح کا کمال، کمال ابراہیمی اور جمال یوسف، 1,24,000 نبیوں کا کمال جس ذات میں جمع ہوا، اس ذات کو لکھا گیا شریعت میں علی، اور علی کا سارا کمال جس ذات میں آ جائے اور جو کمالات کا مجموعہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب حسین دنیا انسانیت کے لیے نجات کی کشتی ہیں۔ امام حسین شیعوں کے امام صرف نہیں ہیں، امام حسین انسانیت کے امام ہیں۔ ہیومینٹی کا درس دیا امام نے، بشریت کو انسانیت کا درس دیا ہے، آدمیت کا درس دیا ہے، ورچو ایتھکس، مورل، تہذیب و تمدن انسانی کا درس دیا ہے۔ امام حسین زمین کربلا پر
گئے تھے اپنی بقا کے لیے نہیں، خود مٹ جائیں گے، یعنی ہمارا وجود ختم ہوگا، ظاہری وجود، ہمارا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، ہم مار دیے جائیں گے، ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہمارے لاش کے ٹکڑے ہوں گے، مگر ہم شریعت کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ امام نے سب کچھ نامے خدا پر لٹا کر دین اور شریعت کو بچا کے اس بات کا اعلان کیا کہ آؤ اس کشتی نجات میں، تاکہ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو کے اس منزل کمال تک پہنچ جاؤ جہاں پر تمہارا رب تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، کیونکہ آج سفینۃ النجات کے حوالے سے ہمارا پہلا پروگرام ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم نے یہ پروگرام کا نام جو سفینۃ النجات رکھا، کیونکہ یہ 2.25 مہینے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے تو ہم محرم سے پہلے پروگرام کیا، لیکن اس پیغام کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو لے کر چلے تھے امام، اصلاح اس وقت کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، جو رہتی دنیا تک کی اصلاح کے لیے چھوڑ گئے وہ پیغام، بہت خوبصورت انداز سے آغا صاحب نے سفینۃ النجات کے جو قول تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور ابھی میں چاہ رہی تھی کہ آپ کال کریں ہمیں، ہمارے لیے کوئی سلام یا مرثیہ نوحہ۔ میں چاہ رہی تھی آج امام زین العابدین کی شہادت ہے، تو اس کے حوالے سے عزادار ہے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے۔ جی ظاہر ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد کی زندگی کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ دیکھیں، لفظ سجاد جب ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمارے ذہن کے شعبے میں آ جائے، ہماری فکر میں، تھاٹ میں نام سجاد، اسم سجاد جب آ جائے، ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہمارا ذہن جاتا ہے زمین کربلا پر ایک بیمار شخص ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جس نے سفر کیا۔ مگر آپ کے سامنے ایک واضح بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عزیزان مان، عزاداران مظلوم کربلا، امام زمین کربلا پر امام نہیں بنے، امام خلقتاً معصوم ہوتے ہیں۔ مدینے سے لے کر کربلا تک امام زین العابدین علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ روز عاشوراء امام زین العابدین علیہ السلام مصلحت خدا کی بنیاد پر بیمار ڈالے گئے تھے، یعنی بیمار کیے گئے تھے۔ اگر امام سجاد روز عاشوراء بیمار نہ ہوتے تو صدائے حسینی پر امام کو لبیک کہنا واجب ہو جاتا۔ جب امام حسین استغاثہ بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، اس وقت امام سجاد کو لبیک کہنا امام سجاد کے لیے واجب ہو جاتا۔ لہٰذا امام کو مصلحتاً خدا نے بیمار کیا تھا، ورنہ امام کو ایسی غذا نہیں کھاتا جس سے بیمار ہو۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ کال ہے تو آپ کال لے لیں۔ جی مجھے اگر کال آئی ہے تو میں چاہوں گی کہ نہیں ابھی تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام تک جب آپ کا ذہن جائے تو آپ یہ تصور کریں کہ وہ زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام نے جس دین کی بقا کے لیے، جس شریعت کو بچانے کے لیے مظلوم کربلا امام حسین نے زمین کربل پر قدم رکھا تھا، اور زمین کربلا کو زلزلے آ رہے تھے، مگر ارادہ حسینی میں کوئی زلزلہ نہ تھا، مزاج حسینی میں کوئی زلزلہ نہ تھا۔ امام تو نصرت دین و شریعت کے لیے زمین کربلا پر قدم رکھ رہے تھے اور دین کی بقا کے لیے۔ لفظ سجاد جب آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کا تصور کہاں جاتا ہے؟ سجاد کہتے کسے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ ساجد کہتے ہیں عربی میں من سجد فہو ساجد، جس نے سجدہ کر لیا وہ ساجد کہلاتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ سجدہ کرے اس کو کہتے ہیں عربی میں سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ امام سجاد علیہ السلام صرف سجاد نہیں ہیں، سید الساجدین ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ امام سجاد سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ پوری دنیا خدا کا سجدہ کر رہی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد سورہ جمعہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، جو بھی ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول ہو، سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سب خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو دنیا خدا کا سجدہ کر کر کے ساجد کہلاتی ہے۔ ان تمام ساجدین کے امام کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ سید الساجدین یعنی دنیا کے تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار، اس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کال ہے اور میرے پاس کالر پہ
ذاکرہ اہل بیت گل زہرا صاحبہ کی دختران کنیزان زہرا ہمیں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کریں گی. مولا کی بارگاہ میں ان سب کے لیے بہت دعائیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. بہت شکریہ. کنیزان زہرا ہمارے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنا نذرانہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم پہلے سب کو تعزیت پیش کرتے ہیں مولا امام سجاد کی شہادت کی بہت اور لوہا پڑھ کے انشاءاللہ مولا کے اذان میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں. انشاءاللہ بی بی قبول کریں. محمد و آل محمد بلند سے صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. پاؤں میں ہے آگ اور آگلوں میں خار بھی. ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. آنکھیں آنسو اور زخم جگر پہ ہونٹوں پر داغ کا لوہا غیب و بلال سے آئے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیدار سے دانیاں. اس پر ستم بازار بھی. ہو سلام مجھ پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. دیکھ والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر. ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے اور آبلا سالار بھی. ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام مجھ پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار. خون رگوں کا یا غیرت حاکم کیسی ہے جھکا لے سر کو تو کتلا سر کیا قید کریں گے. ہر صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح ہے راہ میں بازار بھی. ہو سلام اس پر کے تو قیدی بھی ہے بیمار بھی. زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی. میرا یقین ہے ایمان ہے میرا اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا مسند بھی اور دستار بھی. ہو سلام مجھ پر جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. صلوات.
آغا صاحب خدا سلامت رکھے اور اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ہستی اور اس ذات کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس ہستی کے نام پر پوری دنیا میں آج لوگ گریہ کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، امام سجاد علیہ السلام چونکہ ایسی ہستی ہے کہ آج بھی سجدے کی دنیا میں امام سجاد سے بڑا کوئی ساجد نہیں ہے، امام سجاد سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہے۔ اور اگر امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، فجاء الیہ رجال وقال للامام زین العابدین علیہ السلام یا مولا النار فی بیتک، مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور امام سجاد سجدے کی حالت میں سر کو نہیں اٹھاتے، عبادت کر رہے ہیں، اور جب آگ بجھ گئی تو کسی نے کہا کہ آپ سجدے میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ امام نے کہا کہ تم اس نار سے، اس دنیاوی نار سے گھبرا گئے ہو، ارے اس آگ کے بارے میں فکر کرو، اس آگ کے بارے میں سوچو جو نار جہنم ہے۔ دنیائے بشریت کو امام سجاد یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ میسج دینا چاہ رہے تھے، آدمیت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سجدے کی حالت میں جب آؤ تو خدا سے رشتہ اتنا قوی کر لو، اتنے اقوی رشتہ کر لو کہ تمہیں پھر دنیاوی تمام رشتوں سے دور ہو کر خدا کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اور جب خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ گے، عبادت کے اس منزل پر پہنچ جاؤ گے جسے سجدہ کہا جاتا ہے، جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ امام سجاد کی زندگی کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو امام سجاد کی زندگی کا ہمیں خلاصہ یہی ملتا ہے کہ دنیا آدمیت اور انسانیت اور بشریت کو امام سجاد تقرب الہی کے منزل میں لے جانا چاہتے تھے، خدا کے قریب لے جانا چاہتے تھے، بشریت اور آدمیت کے قافلے کو تقرب الہی کے منزل میں لانا چاہتے تھے کہ آؤ عبادت کی منزلوں پہ آؤ، سجدہ الہی کرو، عبودیت کی اس منزل پر آ جاؤ جہاں پر تمہارا رب تم کو لے جانا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، امام سجاد ایک کائنات ہے، سجدوں کی کائنات کو امام سجاد کہتے ہیں، مرکز شرف کو امام سجاد کہتے ہیں، سجود اور رکوع اور عبادت کے مجموعہ کمال کو سید سجاد کہتے ہیں، جو دنیا انسانیت کو اس منزل کمال تک لے کر چلا جائے کہ جہاں پر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں اپنے خدا سے قریب ہو چکا ہوں، اسی ذات کو سید سجاد کہتے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، آج امام سجاد کی شہادت کی تاریخ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کی زندگی کے اس کمال کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہم تقرب الہی کو حاصل کر لیں۔ سجدہ الہی بالکل ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، میرے پاس کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ شراب بیٹی سے بات کرا دو۔ جی السلام، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بول رہا ہوں ملتان سے، میرے سے بات کرا دو مولوی صاحب کی، ان کی قلب صادق صاحب کی۔ جی جی آپ آپ لائن پہ ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ بس فرمانا کیا ہے، عرض کرنی ہے قبلہ، میری یہ فرمانا ہے کہ آپ کی میں نے ابھی ساری مجلس سن کے چکا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پوری مجلس سنی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس فرمانا کیا ہے، عرض کرنا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ جو اہل بیت نے روٹیاں دی تھی فرشتوں کو، وہ روٹیاں فرشتے تو نہیں کھاتے، وہ کہاں گئی؟ جی بہت شکریہ۔ جی 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 آپ ہمارے ساتھ ہیں یا میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ بہرحال خدا سلامت رکھے۔ قرآن ساتھ ہوں بیٹا، جی 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 سن رہا ہوں۔ اچھا، کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجئے ورنہ پھر آپ فون رکھ بس دیجئے۔ یہی سوال ہے میرا یہی سوال ہے، اس کو یہ فلاں ہے کہ یہ سوال ہے کہ یہ اس کو میں نے کئی دنوں کے بعد دیکھا، مولوی صاحب کی ابھی میں نے مجلس بھی سنی ہے پوری،
जी बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखा बस कीजिए। ये रख दिया मैंने, मेरे कोई सवाल नहीं है, एक ही सवाल है रोटियों वाला, अगर आप कर दें तो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे जी। साथ हसनैन साहब थे। खुदा सलामत रखे आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की कोई कॉल है तो ले लें, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी अकमल भाई बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ आपको भी, मौलाना को भी, और हय्याकुमुल्लाह मौला अज़्ज़ज़कुमुल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक ताज़ा तक़ब्बल कलाम अल्लाह। के चंद शेर पेश कर रहा हूँ कि कैसा कैसा कैदी है ये जंजीर हिलाता क्यों है, हाय हाय हाय। सर झुकाए हुए रहता है ये रोता क्यों है, क्या सर बुरीदा कोई लाशा है किसी सहरा में, हाय। सर कोई नेज़े पे रखा है तो रखा क्यों है, कैसे बागी हैं जिन्हें देख के रोना आए, इनकी आंखों से रवां खून का दरिया क्यों है, कौन मखदूम है नाके पे बंधी गिरिया गुनाह, अपने बालों से चेहरों को छुपाया क्यों, कोई हसरत बच्ची से ये पूछे जाकर, कोई हसरत ज़दा बच्ची से ये पूछे जाकर, रंग रुखसार का नीला है तो नीला क्यों है, हाय ये किसने जलाया तेरा कुर्ता भी, कान जख्मी है बहुत खून टपकता क्यों है, ईद का दिन है कि त्योहार नया है कोई, शहर में आइन न बंदी है तमाशा क्यों है, कोई पत्थर कोई आग लिए है जालिम, कुछ सुझाई नहीं देता है कि ऐसा क्यों है, हाय। और नो के नेजा पे जो रहता ही नहीं एक पल, नो के नेजा पे जो रहता ही नहीं है एक पल, सर वो अब्बास का नेजे पे उतरता क्यों है, और हिचकियां लेके जो अशाम कहा और रोए, हाय 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 हाय। हिचकियां लेके जो अशाम कहा और रोए, दर्द मिनहाल ने सज्जाद का पूछा क्यों है, और हाय। कैसे दरबार की रूदाज लिखूं मैं सरवर, अल्लाह अकबर। कैसे दरबार की रूदाज लिखूं लिखूं मैं मैं सरवर, कैसे पूछूं मैं कलम से कि लरसता क्यों है, हाय हाय। कैसा कैदी है ये जंजीर हिलाता क्यों है, इल्तिमास से दुआ। मौला सलामत हय्याकुम रखे। अल्लाह, बहुत खूबसूरत हय्याकुम अंदाज से आपने जिक्र किया बीबी, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल करें। अगर कॉलर नहीं है, अभी आपने मिनहाल के उस ज़िक्र को शेर के अल्फाज में कहते हैं कि इमाम से सवाल किया गया कि मौला आप इतना क्यों रोते हैं, तो इमाम ने जवाब दिया कि याकूब का एक बेटा जुदा हुआ था और उससे इल्म था कि वो ज़िंदा है, मगर इस कदर रोते थे कि रोते रोते आँखें सफ़ेद हो गईं, और मैं अपने 27 अहले बैत के लाशें गरम रेत पर देख कर आया हूँ, जिनमें से एक फ़ख्र यूसुफ था, भला मेरा गिरिया कब ख़त्म हो सकता है। हमारे पास कॉलर हैं, उनको शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, मौलाना साहब से बात कर सकती हूँ? जी जी आप ऑन हैं, फरमाइए। टीवी के वॉल्यूम अगर बंद कर जी, देंगे इरशाद तो फरमाइए। बेहतर है। आवाज़ बंद कर दी मैंने। हाँ, बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आपकी बहुत मजलिसें सुनी और बहुत पसंद आई, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, अभी देखा कि आपका ताल्लुक इलाहाबाद से है। मैं खुद भी इलाहाबाद की हूँ और शायद आप जानते हो मोहल्ला चक पे इमाम बारगाह है, बहुत वहाँ मजलिसें होती, शायद कभी आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ होगा। जी जी जी, हमारे घर से मेरे ख्याल में बहुत ही करीब है वो। अच्छा अच्छा। जी जी जी, बहुत करीब है, और हम इलाहाबाद ही में रहते हैं, शहर में। अच्छा 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 अच्छा। अभी तक वो डिप्टी जाहिद हुसैन के नाम से है ना वो इमाम बारगाह? जी 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 माशाल्लाह। जी जी, डिप्टी जाहिद हुसैन साहब के नाम से, और चक पर वहाँ मरकज़ियत है काफ़ी माशाल्लाह, बहुत बड़ा इमाम बारगाह है, और आना जाना मेरा रहता है वहाँ पर। जी 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 जी, मेरे तो भाई जाते थे हर साल, अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जाके मुहर्रम करते थे वहाँ का, क्योंकि अभी हम लोग का खानदान का, हम लोग शिफ्ट होके पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा। अब लंदन आ गए हैं बस, मगर बहुत अच्छा लगा। दरियाबाद में मेरे मामू भी रहते हैं, अकील रिजवी, शायद जानते हो, आप भी रिजवी हैं। जी जी जी, प्रोफेसर अकील रिजवी जी साहब। प्रोफेसर जी, हेड से
ڈپارٹمنٹ تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے، اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں. ہاں میں ہاں، آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی بہت زیادہ، مشہور بس ہستی ہیں وہ خوشی تو. ہو رہی تو میں نے کہا میں آپ سے بات کروں. جی بہت اچھا لگا، آپ کا اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کرتے بہت خوشی ہوئی آپ سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو کہاں رہتی ہیں یو کے میں میں آپ؟ یہاں لندن میں ہوں، کاؤنسلوں میں رہتی ہوں میں. اچھا 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 اچھا. اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا کنٹرول روم میں، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی بعد میں. خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور آپ سب کی عبادت کو قبول مقبول فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب آپ کو بھی وعلیکم سلام السلام ہو ورحمۃ میرے اللہ امام کا. وبرکاتہ. بہت شکریہ. قبلہ صاحب آپ آتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے دریچے کھول دیتے ہیں، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ علم کی کمی ہے. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مدلل جواب بھی ملتے ہیں ہمیں. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے. الہی آمین. قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ امام حسین جب مدینہ سے چلے تھے، وہاں پہ صحابہ بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، لیکن کوئی بھی ساتھ نہ جا سکا، کسی کو حوصلہ نہ پڑا دین بچانے کا، تو امام وہاں سے اکیلے چل نکلے. تو جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام جب قید نبھا کے واپس آتے ہیں، تو وہی مدینہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہی ان کا محبت اور پیار نظر آتی ہے، وہی لوگ کہتے ہیں جی آپ خون نہ روئیں، وہی لوگ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ دو سوال بنتے ہیں، کیا یہ دوگلی پالیسی تھی، یا موت سے ڈرتے تھے، یا ان کا دین کے ساتھ صرف اتنا ہی پیار تھا کہ جب زندہ رہیں، کاروبار بچا رہے تو ہم امام کے ساتھ ہیں، اور جب جان پہ بن جائے تو پھر امام کا ساتھ چھوڑ دیں. اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دے تو آپ کی مہربانی ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے آپ کو، اور مزید آپ کو قوت، طاقت اور ہمت دے. ماشاءاللہ آپ مسلسل اتصال کرتے ہیں، اور خدا اس اتصال کو باقی رکھے. آپ کے پاس کالر ہیں تو لے لیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. یا علی مدد. اشتیاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ مولا علی مدد علامہ زندہ صاحب باد. آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور یا علی مدد. علیکم السلام. مولا علی مدد زندہ باد. خدا سلامت رکھے آپ علامہ کو صاحب انشاءاللہ. آپ کی خدمت میں، اہل بیت ٹی وی کی پوری ٹیم کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں امام مظلوم جناب امام سجاد علیہ السلام کا پوچھا پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی خدا قبول توفیقات میں فرمائے. اضافہ فرمائے. اللہ پاک ہمیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. الہی آمین. علامہ صاحب اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ بہت سب کو بہترین بھی. پروگرام محرم میں یا کوئی ملاقات نہیں ہو سکی آپ سے، اگر انشاءاللہ وقت ملا تو ضرور آپ سے ملاقات کروں گا. بڑی تمنا، بڑی جیسے میرا نام ہے اشتیاق، اسی طرح مجھے اشتیاق ہے آپ سے ملاقات کرنے کا. خدا تو سلامت اللہ رکھے پاک آپ آپ کو. کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علامہ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ خاص طور پہ جب محرم آتا ہے تو کچھ اپنے بھی اور کچھ بیگانے بھی مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. علامہ صاحب میں تو بہت چھوٹا ہوں، ابھی تو میں ہدایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم میں نے رکھا. جب میں در اہل بیت پہ آیا تو الحمدللہ آپ جیسے لوگوں سے اور بزرگوں لوگوں سے بس کچھ پوچھتا ہوں تو الحمدللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اتنے بڑے تعلیم بھی حاصل کر کے بڑے جگہ پہنچ گئے بھی کچھ لوگ جو ہے نا علامہ صاحب جناب صغرا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کہانی ہے، نعوذ باللہ یہ کوئی ایسی جناب کی بیٹی نہیں تھی. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے علامہ صاحب. تو دوسری بات، کچھ لوگ ہمارے اندر آ کے جلوس کو یا ماتمداری کو محدود کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کروائیں اور باہر یہ نہ کریں. تو اس میں نقصان ہمارا ہوتا ہے علامہ صاحب. ہم علماء کرام کی عزت کرتے ہیں، ہم ذاکرین کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. ہم ماتمدار جو ہوتا ہے ہم اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہرین کربلا کی کتنی ویلیو ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی باتیں کہاں سے آتی ہیں، کیوں کی جاتی ہیں علامہ صاحب. اور خاص طور پہ یہ جو خاص طور پہ
मुहर्रम के फर्स्ट मुहर्रम में जिसने वो बेगैरती की थी हमारे ही किसी चैनल के ऊपर, उसका जवाब तो उसको मिल रहा है। वो जनाब ज़ारा सलामुल्लाह का हक जुटलाने की बातें और हमारे चैनल पे आके, तो हमारे उलमाए किराम को चाहिए कि इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। जी उसका जवाब जलाया, जिन लोगों ने जी उसका जवाब जो है खिलाफत छीनी, मुख्तलिफ बातें की, हमारा उनसे क्या लेना देना। हम तो उनसे बेजारी इख्तियार करते हैं, हमारा उनसे तल्लुक भी नहीं है। हम तो अली वाले हैं, हम तो सरकार वाले हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं। हम अल्लाह को वाहदहुल्लाह शरीक मानते हैं, मोहम्मद रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, वसी और जानशीन मौलाए कायनात को मानते हैं और 11 इमाम मौलाए कायनात के बाद हमारा किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है। ना हम किसी को गाली देते हैं, ना हम किसी को बुरा भला कहते हैं। जो कुरान कहता है वही हम उस पर अमल करते हैं कि अल्लाह जालिमीन पे, झूठों पे लानत करता है, हम भी लानत कर देते हैं। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में अता फरमाए। तो अहले बैत टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये चंद बातें करने का मौका दिया। पाक परवरदिगार आपकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लामा साहब, अगर आप कहीं कुछ और दिन अगर इधर हैं तो जरूर मुझे फोन कीजिएगा और मुलाकात का शर बख्शिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा सलामत रखे हमारे बहुत शुक्रिया बरादर अजीज़ जनाब इश्तियाक साहब को। हम भी मुश्ताक हैं आपसे मिलने के लिए और आपकी मोहब्बत जज़ील का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। यकीनी तौर पर दो चीज़ों का ख्याल रखें। आप कॉल ले लें तो मैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम मौला मशआली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना इस्लाम को अपने प्यारे आका हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत का फुर्सा और ताज़ीर पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन। नाम बताएंगे? तो मैं चंद अशआर पढ़ना चाह रही जी हूँ। ज़रूर आप पढ़िए, लेकिन नाम बता दें अगर मुझे। बहुत शुक्रिया जी। मैं गदार पंचतन पाक बोल रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरज। बेकसो मजबूर आप दे रंजूर, बेकसो मजबूर आप दे रंजूर, जकड़े हैं जंजीर में दुख लिखे हैं तकदीर में। बाबा भाई मारे गए अब्बास भी ना रहे, झूठ सब सहारे गए हो जुदा प्यारे गए। दिल गमों से चूर थे वारसों की मौत पर, फट रहे थे कलेजे बेटे पड़े थे खून में तर। हाथ बंधे थे पुश्त पर नंगे सर थी बीबियां, गम से चेहरे जर्द थे और रोती थी बीबियां। कैद होके चली हैं प्यारे नबी की नवासियां, बेकफन है नवासे बेरिदा नवासियां। हर कदम पर जुल्म जालिम एक नया करते गए, आले नबी मर मर के हर जुल्म सहते रहे। नंगे सर थी बीबियां और बाजारे शाम, गम से चेहरा जर्द था और खून रोते थे इमाम। इलाही क्यों न आई क़यामत, क्यों न आया जल्दा, शाम के बाजार में बिनते अली मांग रही थी रिदा। बेरदाई पे करते रसूल की दिल के टुकड़े होते हैं, अली ओ बतूल रोते हैं खुदा के रसूल रोते हैं। बेकसो मजबूर आप दे रंजूर, बेकसो मजबूर, जकड़े हैं जंजीर में दुख लिखे हैं तकदीर में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत अपनी दुआ इंशाअल्लाह मौला सलामत जो भी बीमारियों से शिफा दे। इलाही आमीन। मौलाना साहब दुआ करना अल्लाह पाक से इस्लाम की अता करे। इलाही आमीन। और जो भी दर्द तकलीफ है सब दूर हो। इलाही आमीन। आका सैयद सरदार के सदके। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरज। बहुत शुक्रिया। बल्कि आज का आगा साहब अगर कॉलर नहीं है, आज का दिन भी बीमारी करबला से मंसूब है और तमाम बीमारों के लिए। और मेरी बहन जिन्होंने अभी फ़ोन किया और सिप्तान कादवी साहब के लिए स्पेशल आज दुआ की दरख्वास्त करूँगी आपसे। खुदा खुसूसी तौर पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार करबला, यकीनी तौर पर जो ज़मीन करबला पर बीमार थे और इसी बीमारी की हालत में जंजीर
اور توق خاردار، خاردار جس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس توق خاردار اور کمر میں لنگر، لنگر ہوتا تھا لوہے کا، حدید کا. جو روایت اور جو کتابیں عربی میں موجود ہیں اس میں مکتوب ہے کہ زنجیر لوہے کی، توق خاردار کانٹے والا توق جو گلے میں امام کے تھا، اور لنگر جو حدید اور لوہے کا تھا. اس حالت میں امام کربلا سے گزرے ہیں. ہم اس عظیم ہستی امام سجاد کے وسیلے سے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، جہاں جہاں مریض ہیں لوگ، تمام مریضوں کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی، پروردگار بحق اہل بیت، خصوصی طور پر بحق امام سجاد، شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے سکینہ سلام اللہ علیہ کے رخسار پہ لگے ہوئے تماچوں کا. پروردگار اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کا واسطہ، اس سینے میں جس میں برچھی لگی اور کلیجہ نکل آئے امام حسین جب برچھی کو نکال رہے تھے. پروردگار شہدائے کربلا کا واسطہ ہے، امام سجاد کا واسطہ ہے، تمام لوگوں کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. جن لوگوں کی نے دعا کی گزارش کیا ہے اور جن لوگوں نے نہیں بھی کیا ہے، ان سب کو پروردگار شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. ہندوستان میں ہماری ساس بھی بیمار ہیں، خدا ان کو بھی شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. خصوصی طور پر جو اس کائنات سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند کر پروردگار بحق امام سجاد. پروردگار کائنات میں جتنے لوگ مریض ہیں ان سب کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. یقینی طور پر امام سجاد علیہ السلام نے ایک عظیم پیغام دیا کہ دیکھیں کمر میں لنگر بھی ہے، توق خاردار بھی ہے اور ہتھکڑی اور بیڑی بھی ہے، اس کے باوجود میں اپنے خدا کو نہیں بھولا ہوں، اس کے باوجود بھی میں دنیا انسانیت کو عبادت کا سلیقہ اور طریقہ سکھا رہا ہوں کہ ظلم اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے مگر صبر سید سجاد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو ہمیں امام سجاد سے درس لینا چاہیے تاکہ صحیح معنوں میں ہم عابد اور زاہد اور صحیح معنوں میں عبادت گزار بن سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اگر کالر نہیں ہے میرے ساتھ تو میں چلوں گی آپ کی طرف، اور آج کیونکہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے، آپ بھی کال کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں امام کا، سب کے لیے دعا گو، سب کی صحت سوالات کے لیے. جو کیے ہیں پہلے اس کے جوابات دے دیے جائیں. جی اگر کال نہیں ہے تو میں ایک تو انہوں نے روٹی کا پوچھا تھا وہ جی پہلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید نے خود جواب دیا ہے اس کا، قرآن مجید نے خود جواب دیا. قرآن مجید میں آیت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اہل بیت اطہار نے اطعام کیا. اطعام کہتے ہیں کھلانے کو، اطعام کہتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ، یاکلون کی آیت نہیں ہے، یاکلون ہوتا کھاتے ہیں، یطعمون اطعام کرتے ہیں کھلاتے ہیں. کسے کھلاتے ہیں؟ طعام کھلاتے ہیں کسے؟ علی حب، خدا کی محبت میں. طعام کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں. یطعمون الطعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو خدا کی محبت میں کھلاتے ہیں، اور کھلا کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ جزا چاہیے اور نہ ہی شکر چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کے ذیل میں اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن میں جو ذکر کیا ہے وہ مسکین کا، یتیم کا، اسیر کا ذکر کیا ہے. اب مفسرین نے، کچھ مفسر نے اس بات کا ذکر کیا کہ ممکن ہے کہ یہ در اہل بیت پر مانگنے والے مسکین، یتیم، اسیر وہ پروفیشنل بیگر نہ ہوں بلکہ وہ فرشتے تھے جن کو خداوند عالم نے در اہل بیت پر مسکین، یتیم اور اسیر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ روٹیاں لے کر گئے. اب ظاہر ہے کہ روٹیاں لے کر گئے، وہاں سے اگر دسترخوان زمین پر آ سکتا ہے در اہل بیت پر تو پھر یہاں کا بھی دسترخوان، یہاں کی بھی روٹیاں جنت میں جا سکتی ہیں. اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. آغا صاحب دوسرا سوال نقوی صاحب کا، اس کو بھی لے لیں میرے خیال میں. جی اگر کالر نہ ہو آپ کے پاس تو. جی دے دیا، روٹی کا سوال کا جواب دے دیا آغا صاحب نے، اگر انہوں نے سن لیا ہے. ان کا دوبارہ کال پہ آیا تھا. جی تو ابھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ اس میں کوئی ریب اور کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے.
नकवी साहब खुदा आपको सलामत रखे और आपके दर्जात इंशाअल्लाह खुदा जितने मरहूमिन आपके गुज़र चुके उनके दर्जात को बुलंद करे और आप भी इंशाअल्लाह इस कायनात में अहले बैत की मुहब्बत और मोहब्बत में डूब कर जिएँ। यकीनी तौर पर हिनमा खरज अल हुसैन अलैहिस्सलाम मिन अल मदीनति व अरादा ज़िहाब इला मक्का व मिन अल मक्का इला करबला व ज़ालिका लिल इक़ाज़ वल इनक़ाज़। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले हैं मदीने से और निकल के मक्का और मक्का से करबला पहुँचे हैं, तो इमाम का जो हदफ़ असासी था इनक़ाज़ उम्मत और इनक़ाज़ शरीयत, इक़ाज़ उम्मत को बेदार करना, जगाना और जगा कर यजीद जैसे दहशत गर्द और टेररिस्ट जो तख्त खिलाफत पर बैठ कर उस खिलाफत को इस्लामी खिलाफत नाम देना चाह रहा था, उम्मत को इमाम बेदार कर रहे थे और बेदार करके इस बात का ऐलान कर रहे थे कि देखो अब शरीयत मुहम्मदी का जो एक्चुअल चेहरा है उसको यजीद जैसा खूंखार दहशतगर्द बदल रहा है। मदीने में जब इमाम को बुलाया या इमाम गए तो उस वक्त भी तमाम अफराद मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया मुस्बक़न कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया की मोहब्बत में खो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको हुकूमत चाहिए थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनको ख़जाना चाहिए था, कुछ ऐसे लोग थे जो डर गए थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे हमसे क्या लेना, ये फ़र्जंद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ये जाने और दीन जाने। तो इस तरह के अफराद को इस्लाम पसंद नहीं करता। उसके बाद इमाम हुसैन मक्के में आए हैं और मक्के में आपके पास कोई कॉलर तो नहीं है? जी कॉलर ले लें तो फिर मैं अर्ज़ करूँ आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। जी जी मेरे भाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया कॉल का। मैं अर्ज ये करना था कि फारूक साहब के प्रोग्राम, हेलो जी जी फरमाइए, आवाज़ आ रही है। फारूक साहब के प्रोग्राम में एक मौलाना साहब थे जी, वो बता दे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वाइफ जो थी वो भीख मांग रही थी। हजरत अय्यूब की वाइफ भीख मांग रही थी। भीख मांग रही थी, अच्छा। हाँ, तो ये एक तो ये ऐब है, भीख मांगना ऐब है ये। दूसरे ये कि वो दूसरे एक प्रोग्राम में बता रहे थे तो वो भी फारूक साहब का प्रोग्राम था, तो उसमें ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं हजरत ज़ैनब सल्लल्लाहु आई और भाई के जनाजे को हाथ पर बुलंद किया और फिर अल्लाह से फरियाद की। तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाजे पे आई चेहरों पर, तो ये कैसे मुमकिन है कि बुलंद किया जबकि ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दफन कर चुके थे 3 मुहर्रम को। तो इसका मैं दोनों का सवाल जवाब चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार। अच्छा, वो असल में हम जब वो प्रोग्राम देखेंगे आगा साहब वो आप रिपीट देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक वो पूरा हमें समझ नहीं आए कि किस उसमें उन्होंने बात की थी और किसने गुफ्तगू की और किस अंदाज में बात किया, तो हम उस प्रोग्राम को देख लेंगे इंशाल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे, आपने मुतवज्जे किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बट उस प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह देख लेंगे और देख कर फिर उसका इंशाल्लाह जो जवाब हकीकी है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि क्यों इस तरह और क्या गुफ्तगू है वो हम उसे देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो कॉलर ना हो तो मैं अर्ज़ करूँ मेरे पास अगर कॉलर नहीं है तो नहीं जी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इमाम हुसैन जब मक्के की सरज़मीन पर आए हैं तो मक्के की सरज़मीन पर इमाम हुसैन आने के बाद जो बशरियत को दर्स दे रहे थे, आदमियत को दर्स इर्तिक़ा दे रहे थे, और इमाम हुसैन ने इस बात का ऐलान किया था कि यजीद जैसा खूंखार आदमी तख्त खिलाफत पर बैठ गया। अच्छा, रही बात यह कि क्या इमाम हुसैन ने लोगों को बताया नहीं था? बताया था लोगों को। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर एक नुक्ता कमाल अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ुद जनाब अब्बास ने मक्के की सरज़मीन पर खाने काबा में खुतबा दिया था और खुतबा देकर कहा था, ऐ लोगों, ऐ हुज्जाज, डांट कर कहा था हाजियों को कि तुम खाने काबा के तवाफ़ में मसरूफ़ हो और इमाम काबा को भूल गए, तुम शरफ़ काबा को भूल गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेखुदूम अबी, तमाम तारीफ़ उस खुदाए बाबरकत और वहदहुल्ला शरीक की है जिसने इस काबे को मुअज़्ज़ज़ किया है, मोहतरम किया है, इज़्ज़त अता किया है मेरे इस आका के पिदर की विलादत की बुनियाद पर, विलादत की वजह से। तो जनाब अब्बास ने कहा कि अल्लज़ी काना बिलअम्स बैतन, जो कल तक तो सिर्फ आम घर था, लेकिन इस घर को मेरे आका के बाबा की विलादत की वजह से शरफ मिला है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ खुद जनाब अब्बास हुज्जाज को करा रहे थे और बता रहे थे कि तुम तो हज में मसरूफ़ हो, और इमाम
काबा को भूल गए हो, इमाम कायनात को भूल गए हो। इस तवाफ का क्या फ़ायदा है, इस हज का क्या फ़ायदा है, इस इबादत का क्या फ़ायदा है, इस नमाज का क्या फ़ायदा है अगर तुम्हारे पास मारिफत इमाम नहीं है। इसलिए कि पैगम्बरों के पैगम्बर ने कहा मम्मा चवलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल किए बग़ैर मर जाए वो जाहिलियत की मौत मरता है, बर्बरियत की मौत मरता है, जहल की मौत मरता है। तो इमाम की मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। जब इमाम की मारिफत हासिल नहीं होती है तो कोई उमर साद बन जाता है, कोई यजीद बनता है, मरवान बनता है, शिम्र बनता है। लिहाजा इमाम की मारिफत ज़रूरी है। अब रही बात कूफे के अंदर जो ख़त लिखे गए थे, कूफे से ख़त आए थे इमाम की तरफ, इमाम ने उन खतूत के जवाबात नहीं दिए, अपने सफ़ीर को, एम्बेसडर को बनाकर जनाब मुस्लिम को भेजा था। इमाम जानते थे कूफे में होना क्या है, इमाम को पता था, इस बात का इल्म था, और इमाम को इस बात का भी इल्म था कि करबला मुझे करना क्या है, करबला मुझे कुर्बानी पेश करना है। इमाम के पास शोहदा की लिस्ट मौजूद थी, इमाम को इस बात का इल्म था। जब इमाम मदीने में थे इमाम को इल्म था इस बात का कि करबला में कौन कौन शहीद होगा और करबला में होगा क्या। वो तो कूफियों के जवाब के लिए इमाम ने जनाब मुस्लिम को भेजकर इस बात का ऐलान किया कि देखो ज़बां से इमाम इमाम पुकारना और है, प्रैक्टिकल इमाम की मार्फत करके नहजे इमाम पर चलना और है। और जब इंसान इमाम की मोहब्बत में डूब जाता है, नहजे इमाम पर चलता है, तो इमाम वक्त खुद उसको ख़त लिख कर बुला लेता है करबला में। और जनाब हबीब को ख़त लिख कर बुलाकर इस बात का इमाम ऐलान करते हैं कि हमारी सीरत पर चल के तो देखो हम तुम्हें खुद पुकार लेंगे। तो अज़ीज़ान ईमान, हम सबको सीरत अहले बैत पर सही मानों में चलना चाहिए ताकि इमाम वक्त का जब ज़हूर हो तो मौला ख़ुद हम सबको अपने नासरीन में शुमार कर लें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज उस अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है जिन्होंने इस शुरू किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे पहले मजलिस। आगा साहब कहते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो यजीद मलून के दरबार में खुतबा दिया जिसमें तारुफ़ करवाया, उसके चंद अल्फाज पेश करके चाहूँगी रोशनी डालिए। और कहते हैं कि सबब बना यही खुतबा, क्योंकि जब अपना तारुफ़ करवाया तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने इमाम से आकर माफ़ी मांगी कि हम बिसारत नहीं रखते थे, हमें एहसास नहीं था कि हम किस को शहीद करने जा रहे हैं। मौला फरमाते हैं मैं ज़मज़म और सफ़ा का बेटा हूँ, मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबहा किया गया, मैं इस प्यासे का फ़र्जंद हूँ जो प्यासा ही दुनिया से उठा, मैं इसका फ़र्जंद हूँ जिस पर लोगों ने पानी बंद कर दिया, उसका फ़र्जंद। हालांकि तमाम मखलूक़ात पर पानी को जायज़ करार दे दिया गया। ये चंद एक अल्फाज थे जो इमाम के खुतबे से, मैं चाहूँगी अगर आप इस पर रोशनी डालेंगे। बहुत अजीम जुमला है इमाम का। यकीनी तौर पर आप देखें कि अना इब्नुल सफ़ा वल मक्का वल मरवा, अना इब्नुल मक्का, अना इब्नुल सफ़ा, अना इब्ने ज़मज़म, अना इब्नुल काबा, मैं उस अजीम हस्ती का बेटा हूँ जिसे करबला में पसे पुश्त शहीद कर दिया गया। बेशक। अरबाब दानिश, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जो खुतबे थे, इमाम बताना ये चाह रहे थे कि यज़ीद जैसा ताग़ी और ज़ालिम और जाबिर जिसने तुमको गुमराह कर दिया है और गुमराह करके इस दरबार में हमारा सही मानों में तारुफ़ इसने नहीं कराया। तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हो, इसको शायरुल्लाह समझते हो, तो मैं सफ़ा और मरवा का बेटा हूँ। तुम जाते हो मक्के में खाने काबा का तवाफ़ करते हो, मुझे भूल गए हो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे का बेटा हूँ। हमारे बाबा को ज़मीन करबला पर शहीद कर दिया गया। हिनमा समिअ, जब लोगों ने सुना कि वक्त के ये इमाम हैं, ये ज़ुब्दे कायनात हैं, ये इमाम कायनात हैं, तब लोगों ने इस बात का एहसास किया कि यकीनी तौर पर यज़ीद ने हमारे साथ धोखा किया है, यज़ीद ने आजमियत के साथ धोखा किया है। और यज़ीद ने यह कहा था कि जो काफ़िला आया है दरबार में ये बागी का है। इमाम ने जब सुना कि मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है, उस वक्त इमाम सज्जाद ने डांटा है लोगों को, और डांट कर कहा कि सुनो, ये बताओ कि अज़ान में किसका नाम है। और यज़ीद जैसे ताग़ी और जाबिर और ज़ालिम और दहशत गर्द को डांट कर इमाम ने कहा बता अज़ान में किसका नाम है, तेरे जद का नाम है या हमारे जद का नाम है। क्या बात है। जब लोगों ने सुना तो सुनकर यज़ीद से कहते हैं मन हादल रजुल, मन हादल मुक़य्यद, मन हादल असीर, ये है कौन, ये है कौन? तो आवाज़ आई कि इमाम सज्जाद हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं। अज़ीज़ान मन, उस वक्त
زمین شام پر ایک انقلاب آیا، فکری انقلاب آیا کہ یزید نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اور جناب زینب کے وہ خطبے کہ ڈانٹ کر یزید کو کہتی ہیں یا ابن طلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. رائٹرز اور رپورٹرز نے اپنے قلم کو روک دیا، پوچھا من ہذه امرأ، یہ عورت کون ہے، یہ خاتون کون ہے، یہ باسلہ کون ہے، یہ نبیلہ کون ہے، یہ انبلہ کون ہے، یہ شہزادی کون ہے جو رسن بستہ ہے مگر بول رہی ہے، جو پیاسی ہے مگر بول رہی ہے، یہ ہے کون شہزادی؟ آواز ہے ہی بنت علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی سیدہ زینب ہے. اور ڈانٹ کر یزید کو کہتی فقد قیدک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید جیسے دہشت گرد جتنی کوشش و کاوش کر سکتا ہے کر لے، میں قسم کھا کر تیرے دربار میں کہہ رہی ہوں، دربار تیرا ہے، قسم میں کھا کے کہتی ہوں کہ ہمارے ذکر کو اور قرآن مجید کو تو کبھی نہیں مٹا سکتا ہے. دربار یزید میں علی کی بیٹی نے بصالت و شجاعت و حماس و جرأت کے ساتھ طاغی کو ڈانٹ کر کہا کہ جتنی کوشش اور کاوش کر سکتا ہے عسکر و لشکر و فوج و دبدبے کا استعمال کر لے، مگر تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا. اسی دربار میں ہمارا ذکر ہوگا، اسی دربار میں، اسی زندان میں ہمارا ذکر ہوگا. اور یہی وجہ ہے علی کی بیٹی نے 1400 سال پہلے یزید جیسے خونخوار آتنکواجی کو ڈانٹا تھا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. کوئی نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں، شرم کرتے ہیں لوگ خود کو یزیدی کہتے ہوئے، لیکن آج ہر شخص خیمہ حسینی میں آنا چاہتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں قدم جا کے رکھ دیجئے، ہر طرف سے صدائے یا حسین آ رہی ہے، ہر طرف سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے. اسی وجہ سے کہ علی کی بیٹی نے کربلا کے واقعے کا صحیح معنوں میں تعارف کرایا اور بتایا کہ ہمارا گھر کربلا میں اجڑ گیا، ہمیں کربلا میں شہید کر دیا گیا، کربلا میں ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی. ارباب ازاں جناب زینب نے جب زندان شام میں مجلس پڑھی، درد کربلا کو بیان کیا ہے. اور امام سجاد کا وہ بازار سے گزرنا خرج شخص من المسجد وقال ایھا الاسیر، ایک شخص مسجد سے نکلتا ہے اور نکل کے کہتا ہے کہ تم ہمارے شہر میں اسیر بن کر آئے ہو. امام نے کہا حل انت المصلی، تم مصلی ہو، نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نعم. امام نے کہا حل قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا نعم لقد قرأت القرآن وَلَقَدْ قَرَأْتُ كُلَّ الْقُرْآنَ، ہم نے سارے قرآن کو پڑھا. امام نے کہا حل قرأت هذه الآیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کو پڑھا. محبت جس کی واجب قرار دیا خدا نے. اہل بیت کی محبت مستحب نہیں ہے، واجب ہے. واجب اہل بیت کی محبت، آپشنل نہیں ہے، واجب ہے. وہ اہل بیت ہم ہیں. کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آیت مت پڑھو بازار میں، یہ اہل بیت سے مخصوص. امام نے کہا حل قرأت آیۃ اخری بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. شامی قریب آ گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے قیدی بازار میں آیت مت پڑھو، یہ اہل بیت کے لیے ہے. امام سجاد نے کہا کہ ہم یہ اہل بیت رسول ہیں. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ہو کون جو بازار میں آ گئے ہو؟ یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ بچی کون ہے جو رو رہی ہے؟ رسن بستہ بیویاں ہیں کون؟ آواز دی اہل بیت رسول کا ممکن نہیں. آسمان شرف اور یہ بازار نجس، یہ یزید کا دربار، آپ قسم کھائیے. رو کر امام سجاد نے کہا واللہ نحن اہل بیت رسول اللہ، نحن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کی قسم ہم اہل بیت رسول ہیں. وہ کہتا ہے مصلی شامی کہتا ہے میں آپ کو پہچان گیا، آپ امام کے بیٹے ہیں. اپنے ناقے کو حکم دے دیجئے مولا مجھے قدموں تلے کچل دے تاکہ روز محشر رسول اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ سکوں رسول اللہ گنہگار بہت تھا مگر آپ کی بیٹیوں کو بازار شام میں بے مقنع چادر. اللہ اکبر. تو امام سجاد نے شریعت اور دین کی بقا کے لیے ہتھ کری اور بیڑی کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، چھوٹی بہن کے ساتھ جسے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اس بہن کا جنازہ امام سجاد نے زندان میں اٹھایا. خدا آپ سب کو صبر دے اور آپ سب کی تعزیت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کا بہترین پروگرام. ابھی میں چاہوں گی کہ ہمیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ جو ڈائریکٹر بھی ہیں اور اونر بھی ہیں، اس خوبصورت اپنے لیے جو انہوں نے صدقہ جاریہ والدین کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ خداوند متعال کا یہ بہت کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ رہتی دنیا تک اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی بن جائے. یہ ٹی وی چینل
ان کے اور ان کی فیملی اور ان کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ اہل بیت ٹی وی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے، کیونکہ جو کچھ آپ دیں گے وہ اپنے لیے دیں گے۔ 786 ہمیں ممبر چاہیے، 72 کا فگر جو کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو نجات پا گیا، جن کو شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ان کا مقام جو جنت میں تھا وہ دکھا دیا، وہ 72 کا فگر آپ 72 پاؤنڈ دیجئے، اور انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں، اور آپ کی نیت، آپ کا دیا ہوا یہ صدقہ جاریہ آپ کے اور آپ کے مرحومین کے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گا۔ ابھی ہمارے پاس ہمیں 786 ممبر چاہیے، 72 پاؤنڈ آپ نے ونس ایک ہی دفعہ دینا ہے، اور 212 ممبرز ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آگے بڑھیے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک نجات کا راستہ دکھانے کی ایک دیا جلائے جا رہے ہیں، جس کی روشنی میں آپ اپنے لیے راستے کو چن سکتے ہیں، وہی راستہ جو نجات کا راستہ ہے۔ میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گی، اگر محترمہ ذاکرہ اہل بیت زہرا زیدی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور میں کنیزان زہرا دختران جو گل زہرا صاحبہ ہیں، اہل بیت ذاکرہ اہل بیت ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اپنا نذرانہ پیش کیا، لیکن مجھے تھوڑا گلے میں پرابلم کی وجہ سے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکی، لیکن دعائیں بہت ہیں ہر اس شخص، اس محب اہل بیت کے لیے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اگر زہرا زیدی صاحبہ ابھی ہمیں جوائن نہیں کر رہی تو آغا صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے امام سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ اور اس کے بعد کے کچھ حالات جو کہتے ہیں کہ پھر ایک انقلاب برپا ہونے کے لیے وہ خطبہ سب سے زیادہ مین تھا، اس کے بعد لوگوں کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ گھرانہ کون ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کربلا کی تاریخ، کوفے کی تاریخ، شام کی تاریخ میں امام سجاد علیہ السلام نے جب خطبہ دیا ہے اور ڈانٹا ہے یزید کو، تو اس وقت بھی یزید نے یہ چاہا ہے کہ امام سجاد کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، امام سجاد علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیں، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں بچایا ہے، اور شام میں بھی بچایا ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو جناب زینب نے بچایا، اور شام میں طاغی اور جابر یزید جیسے دہشت گرد سے امام سجاد کو جناب زینب نے بچایا ہے۔ وہ دہشت گرد چاہتا تھا یزید جیسا ظالم اور جابر کہ امام سجاد کو شہید کر دیں، مگر یہ جناب سجاد علیہ السلام کی زندگی کا یہ خلاصہ اگر ہم دیکھیں کہ امام سجاد جب تھے مدینے کے اندر تو پورس کو، یتیم کو، غریب کو، اسیر کو، فقیر کو، کم از کم اہل سنت کے بہت سارے رائٹرز ایسے میرے پاس موجود ہیں، عربی میں کتابیں، ابن عساکر وغیرہ نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کم از کم 100 گھر ایسے تھے جن کو امام سجاد جن کی مدد کرتے تھے، ایٹ لیسٹ 100 گھر، کم نہیں ہے، ایک شخص 100 گھر کم سے کم جو رات کی تاریکیوں میں مولا مدد کرتے تھے، اور چہرے پر نقاب ڈال کر پورس کی، یتیم کی، اسیر کی، فقیر کی، یتامہ کی، ابن سبیل کی مدد کرتے تھے۔ بہت شکریہ جی بسم اللہ۔ جی ہمارے ساتھ ذاکرہ اہل بیت، اور جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اس سارے جو الحمدللہ آپ تک پروگرام پہ پہنچ رہے ہیں، ان کا باعث بن رہی ہیں، ان کو خوش آمدید اور پرسہ دیتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، مولا آپ کے اور توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تعزیت پیش کریں حجت خدا امام زمانہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہر دن وہ قیام اعضاء کے دن ہے، بے شک، کہ جہاں کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا سا ساؤنڈ انکریز کر لیں۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی اچھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوگوار ہے۔
ہر کل مزیدار ہے. بے شک. جب یہ گفتگو سن رہی ہوں مجالسوں کے سلسلے اس اسیر کے بارے میں جو تمام زندگی خون کے آنسو ہوئے. بے شک. وہ ہستیاں ہیں اور ایک میں کہتی ہوں آغا صاحب کو بہتر جانتے ہیں اور میری بہن اور تمام ناظرین اس بات کو کہ یہ ایام تجدید عہد اور بالکل. جب ہم شہادت کا تذکرہ ان کے فضائل ان کے مصائب تو ہمارا ایک حق کہ ہم حقیقی اپنے کردار سے کریں ان کے سامنے ہیں. ہمارا کردار بات کا اظہار کرے کہ ہم اپنی تعلیمات بھی کرتے ہیں اپنے کردار سے اظہار بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز سے ذاکرہ اہل بیت یقینی ہے طور ہماری. پر اچھا جملہ ہے کہ کردار اہل بیت اور کردار امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے کردار میں اس کی جھلک بہت ضروری ہے. اور اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں امام سجاد سے پریکٹیکل محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے کردار میں اہل بیت کا کردار ہونا چاہیے. بے شک بے شک. جی میں چاہوں گی تھوڑی اور روشنی امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اگر آپ ڈالیں. بہت شکریہ. آج کے دن ہم سب کو یہ کرنا چاہیے سار اور قربانی وہ کردار ہے سید سجاد. اگر عبادت معراج دیکھیں کیا تو بات میرے ہے. مولانا سجاد کے زین الدین کہا جاتا ہے سبحان جنہیں اللہ. سید کہا جاتا ہے. تو جب ہم ان کی شہادت کا تذکرہ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ سجدوں کے اوپر ناز ہو جس کے عبادتوں کو تو ہمیں خاوت بھی یاد ہو کہ صحیفہ کا یہ جو زبور ہے کہ میں اس طرح سے خدا تعالی کی بارگاہ میں عرض و نیاز کر کے سلیقہ کر کے ہمیں حسینی کا اجازت دی کہ حسین کی خوب کی پاک شہادت کیا جا سکے ان کے اندر سے پوری دنیا آگاہ کر دی تاکہ بات دیکھیں سجاد عباس سرور صلی اللہ. حضور کا بیٹا ہوں اس کا بیٹا ہوں کلمہ پڑھو اور آپ کو یاد ہو کہ تمام فضائل سید سجاد بیان کر رہے ہیں. وقت معظم دیتا ہے یزید کیا بات. اذان دو اذان دیے کہ تمام کی میرے لیے ہے یعنی اللہ یہ بزرگ کو جب معصوم فرما کا اعلان. کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا سا ساؤنڈ انکریز کر لیں. جی بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی. مولا آپ کو سلامت رکھے, توفیقات میں اضافہ کرے. اہل بیت ٹی وی جیسے میں نے آپ سے گزارش کی مختلف پروگرامز اور اس چینل سے آپ حق کا پیغام, سچ کا پیغام, نجات کا پیغام سن رہے ہیں. ہمیں ممبرز چاہیے 786 جیسے میں نے کہا 72.
ہر محب اہل بیت کو پسند ہے، تو 786 بھی ایک ایسا عدد ہے جو ہر ایک کو، ہر بندہ ویسے ایسے بھی کر سکتے ہیں نا کہ اپنے مرحومین کے لیے نیت کر کے، مثلا اپنے آبا و اجداد کے لیے 72 پاؤنڈز نیت کر لیں اپنے مرحومین کی اور ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کسی کے دادا کا انتقال ہو گیا وہ ان کے لیے، اور اگر زندہ کے لیے بھی اگر چاہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، ہم تیری بارگاہ میں یہ کار خیر، یہ چیریٹی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اہل بیت چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں علوم آل محمد کو نشر کیا جاتا ہے. آج آپ اپنے گھروں میں پیغامات اہل بیت کو سنتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں سنتی ہیں، تو ایک چینل، ایک میڈیا کا دور ہے، اور اگر میڈیا ہمارے اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہم کیسے ورلڈ وائڈ اہل بیت کے چینل کو پہنچائیں گے؟ بالکل صحیح بات. امام حسین کو صرف حسینیہ اور مسجد تک، سینٹر تک محدود نہیں کرنا چاہیے، میڈیا کے ذریعے ورلڈ وائڈ پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس پیغام کو اہل بیت چینل بخوبی پہنچا رہا ہے. لہٰذا آپ سب کی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ مدد کریں، سپورٹ کریں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس کی جزا، ریوارڈ اس دنیا میں اسے 10 دیتا ہے، آخرت میں دے گا ہی. تو انشاءاللہ راہ خدا میں ضرور بالکل آپ سپورٹ کیجئے. چینل آپ کا ہے، سب کا ہے، انسانیت کا ہے، آدمیت کا ہے، تاکہ یہ چینل مسلسل خدمت دین انجام دیتا رہے. لہٰذا 72 پاؤنڈز کا جو فیگر ہے 786 کرنا ہے، اسے آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے. تو انشاءاللہ ضرور سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ. تھوڑی ٹیکنیکل پرابلم تھی، لیکن اب ہمیں ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ نے دوبارہ جوائن کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ گفتگو وہیں سے شروع کیجئے. بہت خوبصورت انداز سے آپ امام سجاد علیہ السلام کا تعارف کروا رہی تھی. بہت شکریہ. مجھے امید ہے تک ہوگی. ظاہر سی بات ہے ہم مسافتوں ہیں، ہم کہاں پر بھی ہوں، دل میں ہیں، دل میں اب عبداللہ آپ کنٹرول روم تک میری آواز پہنچ، کوئی ڈسٹربنس تھوڑی بریک ہو رہی ہے. میں بھی کنٹرول روم سے کہوں گی کہ ہم سننا چاہ رہے ہیں اتنی خوبصورت گفتگو، اگر اور کوالٹی تھوڑی سی بہتر اور ہم سن سکیں. بہت شکریہ. آپ فرمائیے پھر ہم دیکھتے ہیں. جی اب یہ آغا صاحب کہ اہل بیت بلکہ اگر میں کہ اہل بیت کے سے ہم اپنے لیے دادے، بے شک بے شک، کہ جہاں اس پلیٹفارم سے ہے تو یہ دیدار ہیں، ہم اپنے لیے اس کی مسافر ہیں، آخرت کے لیے رائے یہ تو لجپال جو سے شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ آواز. جی میں بات کو ذرا مکمل کر دوں. بہت اچھی گفتگو آپ نے کیا. میں اس کا خلاصہ کہ یقینی طور پر معصوم کے اگر ہم قول کو بھی دیکھیں تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقۃ. رزق کو آپ اگر انکریز کرنا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو چیریٹی کیجئے، کار خیر کیجئے، اچھے کام کیجئے. چیریٹی کرنے سے، نیک کام کرنے سے رزق گھٹتا نہیں ہے، رزق بڑھتا ہے، رزق اور بڑھتا ہے، کیونکہ پروردگار دیکھتا ہے یہ بندہ یا یہ شخص یا مرد مومن یا مومنہ چیریٹی کر رہا ہے، کار خیر کر رہا ہے، تو ابواب رزق و رحمت اس کے لیے اور مفتوح کر دیتا ہے. تو ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے. اور یہ چینل، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چینل کسی شخص کا نہیں ہے، یہ چینل ہیومینٹی کا چینل ہے، انسانیت کا چینل ہے. اور خصوصی طور پر وہی پیغام جو امام حسین نے زمین کربلا پر دیا تھا، اس پیغام کو یہ چینل نشر کر رہا ہے. آپ سب کا چینل ہے، لہٰذا آپ سب کی ذمہ داری ہے اس چینل کا خیال کیجئے، دعا کیجئے اور اس کی مدد کیجئے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا صاحب. اگر ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے تو ہم ان سے بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم یہ جو آج سفینۃ النجات شروع ہوا ہے پروگرام، انشاءاللہ پورے محرم کے جو ایام رہ گئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ زہرا زیدی صاحبہ کو ڈیلی روز لے لیں. جی پاکستان ایٹ لیسٹ 20 منٹس کے لیے ہم سننا چاہیں گے اپنے ہر اس ٹاپک پہ جو ہم چوز کریں گے، کیونکہ
ہم جیسے میں نے کہا سفینۃ النجات میں شامل ہونے کی شرائط ہیں، آداب ہیں جو ہمیں سننے ہیں، سمجھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے اس سفینے کی طرف چہل قدمی، یا میں تو سمجھتی ہوں کہ بھاگنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ہر وہ چیز ساتھ لے کر چلے جو اس سفینے میں. تو اس سفینے میں ہم شامل ہونے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں. میرے پاس ایک سلطان کاظمی صاحب کا بہت خوبصورت جس طرح ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ غم حسین میں جو چشم تر نہیں رکھتے، دل رسول میں وہ اپنا گھر نہیں رکھتے، بصیرتوں کی ذرا بھی خبر نہیں رکھتے، در حسین پہ جو اپنا سر نہیں رکھتے، وہ لوگ سمجھیں گے مفہوم کربلا کیسے جو حق کی راہ میں سینہ سپر نہیں رکھتے. سلامتی کی ضمانت ہے کشتی عطرت، جو ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے کشتی نجات. سلامتی کی ضمانت ہے کشتی عطرت، تم ہی ہو دل میں جو عزم سفر نہیں رکھتے. ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ اس خوبصورت ٹاپک کے لیے ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. امید ہے کہ اب کچھ جی بہت بہتر، الحمدللہ الحمدللہ. بہن ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ زمین پر حسین کا ماتم کرتے ہیں اور عرش والے زیارت کے لیے آتے ہیں. بے شک. اور جہاں جہاں سے یہ ملک گزرتے ہیں تو اس فرش ادا کی وہ خوشبو ہے کہ جس سے پوری کائنات معطر ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور میں چاہوں گی کہ میں اپنی والدہ کے لکھے ہوئے کچھ اشعار بیان جی ضرور ضرور. اللہ تعالیٰ ان کے الہی آمین الہی آمین. اب عبداللہ حسین تھی الہی. اور آج مولانا سید سجاد جی کے حوالے سے جس کی تمام زندگی بعد از کربلا خون کے آنسو بہاتے گزر گئی. کمال صبر میں عابد کو شام میں دیکھا، کمال صبر میں عابد کو شام میں دیکھا، وہ خون رونے لگا ازدحام جب دیکھا، وہ خون رونے لگا ازدحام جب دیکھا، بنائی قبر پدر کربلا کی دھرتی پر، بنائی قبر پدر کربلا کی دھرتی پر، جو دیکھا باپ کا لاشا تڑپ گیا مستر، پدر کی لاش کے ٹکڑوں کو خاک پر دیکھا، کمال صبر میں عابد کو شام میں دیکھا. مولانا سید سجاد کہ جن کے مصائب کہ جہاں کربلا سے مولانا سے یہ پوچھا گیا کہ مولانا سب سے زیادہ مصائب کہاں سے گزرے تو مولانا فرماتے ہیں کہ شام کے بازار تھے اور شام کے دربار تھے، اور اسی کو یاد کر کے میرا مولا تمام زندگی خون کے آنسو روتا رہا. بس اتنی ہی بات کرنا چاہوں گی کہ آج تجدید عہد کرتے ہوئے اپنے آپ کو حسینی پروو کرتا اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اپنے کردار بے شک ایسا اظہار کرنا چاہیے. بے شک بے شک. جب میرے مولا کو غسل دیا گیا اور جب امام محمد باقر علیہ السلام 7 غسل دے رہے تھے تو پشت کے اوپر کچھ نشان تھے. کچھ نشان تو میرے غریب مظلوم اسیر کربلا کے ایسے تھے کہ جہاں پنڈلیوں سے گوشت غائب تھا، صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، کہ جہاں ہتھکڑیوں کی وجہ سے صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، گلے کا گوشت نہیں تھا، سینے پر. یہ بات ہی کہنی بڑی آسان ہے لیکن کاش یاد رکھیں کہ مولانا سید سجاد کی جو زین العابدین ہیں، اور اگر ہم حقیقی معنی میں مولا کی اس مصائب کو اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں
ہم عزادار ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے حسین نے بڑی قربانی دی ہے نماز کے لیے, بڑی قید بند کی صحبتیں جھیلی ہیں مولا سید سجاد نے. ہمیں اگر, اور معصوم یہ فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی خاتون کو بغیر پردے کے دیکھتے ہیں, پراپر حجاب نہیں ہوتا, تو ہمیں شام کا بازار, شام کا دربار یاد آتا ہے. جب ہم موسیقی کے آلات اپنے چاہنے والوں کو سنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں یزید کا بازار یاد آتا ہے, یزید کا دربار یاد آتا ہے کہ جہاں موسیقی کے آلات بجائے جا رہے ہیں. بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس. بے شک بے شک. اگر مقصد حسینیت کو سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں نا کہ مولا کاش کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم آپ کے وانصار میں شامل ہوتے. آج تجدید عہد کا دن ہے کہ آج ہم یہ عہد کر سکتے ہیں گزشتہ زندگی میں جو ہوا سو ہوا. ظہور آل محمد صحیفہ کاملہ کو اٹھا کر دیکھیں, اس میں میری مولا کی دعاؤں کے انداز کو دیکھیں اور ان مسائل کو یاد کر کے پھر خدا و متعال کی بارگاہ میں توفیق کے طلب کریں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں حسینی بنا دے, عزادار بنا دے, کربلائی بنا دے, علمدار بنا دے. ہم نماز کی حفاظت کریں, ہم پردوں کی حفاظت کریں, ہم اپنے اداروں کی حفاظت کریں, اسے غیر کا مسکن نہ بننے دیں. یہ امام کی بارگاہیں ہیں, اور اگر ہم نے ان امام بارگاہوں کو برباد کر دیا, اگر ہم نے فرش عزا کو اور مقصد حسینی کو اور مولا سید سجاد کی قید بند کو یاد نہیں رکھا, شام کے بازار کو, شام کے دربار کو یاد نہیں رکھا, تو یقین جانیے ہم سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ وقت ہے کہ جہاں اہل بیت ٹی وی اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں امام بارگاہیں ہیں, یہ بھی تو ایک امام بارگاہ ہی ہے. بے شک بے شک. کہ جہاں سے پرسہ دیا جاتا ہے, اور ایسا پرسہ ہوا کے دوش کے اوپر جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے, نام حسین, نام ابا عبداللہ حسین, حسینیت کا پرچم لہرا رہا ہے. حسینیت کا پرچم توحید کا پرچم ہے. حسینیت کی پہچان جہاں معصوم فرماتے کہ مولا کے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے, ہماری شیعت کی پہچان یہ ہے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو نماز کے وقت میں ان کا اضطراب دیکھو. جو مولا سید سجاد کا پرسہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو دینا چاہتا ہے, جو مولا کے مسائل کو یاد کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اظہار و قربانی اور اخلاص کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے. کہ جب ایک سفر کے اندر حسین ابن نمیر جب مختار سکتی انتقام لے رہے تھے قاتلان ابا عبداللہ حسین سے, قاتلان شہدائے کربلا سے, تو اس وقت یہ اپنی جان بچاتا ہوا گزر رہا تھا صحرا سے, وہیں سے میرے مولا کا قافلہ بھی گزر رہا تھا. یہ اتنا پیاس سے نڈھال تھا کہ اسے جو قافلہ نظر آیا تو بے اختیار جا کر پانی کا طلبگار ہے, اور روایت سے کہتی ہیں کہ میرے مولا اسے پانی پلا رہے ہیں. اتنا پیاسا ہے کہ آدھا پانی منہ سے گرتا ہے اور چند گھونٹ حلق میں جاتے ہیں. جب چند پانی پینے کے بعد اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو پھر دیکھا تو سمجھنے لگا کہ شاید سید سجاد نے مجھے پہچانا نہیں. دیکھیں یہ وہ کریم ابن کریم ہے, کہ اتنے رحیم ہیں. تو مولا اس کی سوچ کو پڑھ کر کہتے ہیں حسین ابن نمیر ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں. وہ مرزے کی امی جو تو نے میرے 18 برس کے علی اکبر کے سینے میں اتاری تھی, آل محمد کے سینے کو تو نے چھلنی کر دیا. بس یاد رکھ اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے, آج تو ہمارے رحم و کرم کرے. یہ اخلاص تھا کہ جو انسانیت کو
معراج پر پہنچا دیتا ہے. اور آج جب ہم تذکرہ کریں تو ہم سب کو یہ یاد رہے کہ ہم حسینی ہیں. صرف اسی بات کو یاد کر کے آپس کے اختلافات کو ختم کریں, منظم ہو جائیں, اداروں کو کامیاب کریں, تجارتوں کو چھوڑ دیں, وزارتوں کو چھوڑ دیں. صرف ایک بات یاد رکھیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو سیدہ کی دعا کا ثمر ہے. میں نے بہت ٹائم آپ کا لیا, آغا صاحب بھی موجود ہیں اور مجھے بھی ابھی ایک جگہ پر مجلس کے لیے جانا ہے. بس اس حد تک کہ یہ پیغام ہر مولا کے چاہنے والوں کو پہنچ جائے. اور ایک اور بات کہ جہاں میرے مولا نے یہ بھی کہا کہ جب میں کسی جوان کو کلین شیپ دیکھتا ہوں تو مجھے شام کا دربار یاد آتا ہے کہ جہاں تازی حجامت کرا کے شیو کر کے اور موسیقی کے آلات کے ساتھ یزید ملعون دربار کو سجا کر بیٹھا ہوا تھا. اگر شیعہ ہو, مولا کے چاہنے والے ہو تو سیرت ائمہ علیہ السلام کو دیکھو, ورنہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. میں نے آپ کا نہیں دینا, آپ نے میرا نہیں دینا, لیکن حسین کی مجلس میں زندگی بھرتی ہے, حسین کی مجلس میں آخرت کی بقا بڑھتی ہے. وہ زندگی کہ جس میں فنا نہیں ہے, جس میں حیات ہے. اسی لیے تذکرے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو وہ حسینی ہے, نہ سمجھ میں آئے تو ہم سب دعا کو ہیں کہ پروردگار اب عبداللہ حسین کی قربانی کے صدقے میں, میرے مولا کی اس اسیری کے صدقے میں, اس اسیر کربلا کے صدقے میں کہ جو مسلمان بستیوں سے اس طرح سے کشا کشا گزارا گیا کہ بے مکروں چادر کی ناموس مصطفیٰ اونٹوں پر سوار تھی اور میرا مظلوم ان اونٹوں کی مہار کو تھامے بھی تھا. مولا آپ سب کو جزائے خیر دے, مولا آپ کو بھی اور وہ تمام افراد کہ جو دامِ دیرہ میں سکھنے اہل بیت ٹی وی کو سپورٹ کرتے ہیں, دیدی ان کی دامنوں کو مرادوں سے بھر, اور جو ابھی تک جنہیں اپنا خیال نہیں آیا تو دیدی ان سب کو کی توفیق کی ہدایت فرما دیں کہ آپ کو بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ میں. آپ شافع میشر کی بیٹی ہیں اور جن کی دعا سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں, تبھی تو ان کی دعا کا ثمر ہے کہ ہر جگہ حسین حسین کرتے ہیں, ہر جگہ علی علی کرتے ہیں. ہماری تو زندگی بھی حسین ہے, ہماری تو زندگی بھی علی ہے. یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبوت کا پہچان کرواتی ہیں, یہی تو ہستیاں ہیں کہ جو رب کی معرفت کراتی ہیں, جو انسان کو قرب پروردگار عطا کرتی ہے. اہل بیت ٹی وی اپنا کام کر رہا ہے, میرے مومن بہن بھائی آپ بھی اپنا کام کیجیے, اپنی زندگی کو سمجھیے یہ ایک بار ملی ہے, دوبارہ نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ ہی آغا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, بہت شکریہ, اور آپ کا بہت کرتے شکریہ. ہوئے اجازت کی طلبگار ہوں, مولا سلامت کوئی غلط بات ہو گئی ہو, دل دکھیا ہو تو مولا کا عبادات سمجھ کے, مولا کی ذاکرہ سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ وہی خاندان ہے جو ماشاءاللہ اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ. خدا سلامت رکھے. اور یقینی طور پر دنیا کی تمام خاتون کو درس لینا چاہیے کربلا سے, اور جو انہوں نے ایک ہمت کی اہل بیت چینل چلانے کی اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی, یہ بہت بڑی ہمت ہے. لہٰذا آزاداران مظلوم کربلا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چینل کو ہم فراموش نہ کریں اور اس میں شرکت و مشارکت کریں تاکہ ہم سب اجر افضل کے مستحق ہو سکیں. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا, میرے تمام محترم کالرز کا, اور ہماری ڈائریکٹر سیدہ زہرہ زیدی صاحبہ کا. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس پروگرام میں, اور چاہوں گی کہ سفینۃ النجات میں اگر آپ روزانہ ہمارے ساتھ اس خوبصورت گفتگو کا حصہ بنے تو ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی رکھے. مجھے اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ اسی وقت سفینۃ النجات کا ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। या सैयदी या मुहतदी या ताहिरी या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, الشهيد لنجدك التلي، يا أيها الشهيد لنجدك التلي، وذكرك الجديد